اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضعف الطالب والمطلوب۔ فرمایا یہ تمہاری مورتیاں جن کو تم پوجتے ہو، جن کو تم خدا مانتے ہو، ایک مکھی پیدا کر سکتی ہیں یہ مورتیاں؟ یہ مورتیاں ایک مکھی، ہاتھی نہیں، چھوٹے سے چھوٹے مکھی پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں پیدا کر سکتی، پھر وہ معبود کیسے ہوگی؟ جو خالق نہیں ہے، مخلوق کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، وہ مخلوقات کی بندگی کا حقدار کیسے ہو گیا؟ ابھی جس نے یہ ساری کائنات پیدا کر رکھی ہے، یہ کائنات اس کے سامنے جھکے بندگی کرے تو عقل میں آنے والی بات ہے؟ وہ جس نے پیدا نہیں کیا، پیدا تو کسی نے کیا، اور یہ کہتا کہ میری پوجا کر، میرے سامنے سجدہ کر۔ بھئی تو نے پیدا نہیں کیا تو تیرے سامنے کیوں سجدہ کروں؟ جس نے پیدا کیا اس کے سامنے سجدہ کروں گا۔ تو پہلی مثال دی کہ تمہاری جو مورتیاں ہیں، یہ بتلاؤ یہ مکھی بھی پیدا کر سکتی ہیں؟ یعنی بہت ذرا سی مخلوق۔ آج کل تو ہم ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں، چھوٹی سے چھوٹی مخلوقات کو جانتے ہیں۔ جراثیم، پانی میں بھی جراثیم ہیں، ہوا میں بھی جراثیم ہیں، وہ بھی مخلوقات ہیں۔ بلکہ انسان کا جو مادہ ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس میں بھی جراثیم ہے، اور وہ جراثیم زندہ ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہم بہت کچھ دیکھنے لگے، لیکن جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت اتنی باریک مخلوقات تھوڑی دیکھی جاتی تھی۔ تو اس لیے اللہ نے مثال پیش کی مکھی کی۔ اس کا مقابل ہاتھی، گینڈا۔ چھوٹی بڑی مخلوقات کو تو چھوڑو، یہ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق ہے مکھی، جو ہر وقت ہم اڑاتے رہتے ہیں۔ یہ تمہاری مورتیاں یہ مکھی پیدا کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی۔ نہیں کر سکتی تو پھر وہ معبود کیسے ہو گئے؟ ہم ان کے سامنے ماتھا کیوں ٹیکیں؟ پھر دوسری بڑھ کر مثال دی، چلو یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتی، تمہاری مورتیاں مکھی پیدا نہیں کر سکتی، تو تم جو حلوہ مانڈا ان مورتیوں کے پاس میں چڑھاوا چڑھاتے ہو، جا کر کے حلوہ رکھتے ہو، اس حلوے پر مکھی بیٹھتی ہے اور مکھی بیٹھ کر کے تھوڑا سا منہ میں لے کر کے اڑ جاتی ہے۔ تو یہ مورتیاں، یہ جو مکھی تھوڑا سا حلوہ لے کر اڑ کر جا رہی ہے، اس کو پکڑ کر کہے میرا حلوہ کہاں لے جا رہی؟ اپنا حلوہ چھڑا سکتی ہے؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر ذرا سا بھی یہ مکھیاں ان کے پاس سے حلوے میں سے اڑا کر کے لے کر جائیں تو ان کو چھوڑا نہیں سکتے۔ لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ پھر اور نیچے اترو، جتنے تم بے بس ہو اس سے زیادہ یہ مورتیاں بے بس ہیں۔ ضعف الطالب، طالب انسان، ان مورتیوں کی پوجا کرنے والا یہ طالب ہے، اور مطلوب یہ مورتیاں ہیں۔ تو کہا تم جتنے کمزور ہو اس سے زیادہ یہ کمزور ہیں۔ اور قاعدہ ہے، قوی ضعیف کے سامنے سرنڈر نہیں ہوتا۔ قوی ضعیف کے سامنے سرنڈر نہیں ہوتا،
تم تو مورتیوں سے قوی ہو، تم تو مورتیوں سے طاقتور ہو، پھر تم ان ضعیف مورتیوں کے سامنے، پتھروں کے سامنے سرنڈر کیوں ہو رہے ہو؟ یہ دلیل پیش کی ہے 3 مرحلوں میں، اور ان تینوں میں مورتیوں کی برائی ہے، یعنی بے کمالی بیان کی گئی ہے کہ ان میں کسی چیز کو پیدا کرنے کا کمال نہیں ہے، ان میں ان کی کوئی چیز مکھیاں منہ میں لے کر چل دیں تو یہ اس مکھی کو پکڑ کر کے اپنی چیز چھوڑا لیں، ان کے اندر بس میں نہیں، بلکہ جو پجاری ہیں ان پجاری سے بھی زیادہ بے بس کمزور ہے۔ پجاری تو انسان ہے، اپنا اختیار رکھتا ہے، تھوڑا بہت کام کر رکھتا ہے، یہ تو کھڑی ہے مورتی، انسان جتنا اختیار بھی اس میں نہیں ہے۔ تو 3 بے کمالیاں بیان کی ہیں، مورتی بنانے کا کمال اس میں نہیں ہے، کوئی چیز مکھی لے کر چلی جائے، لے کر چلنے لگے تو اس کو چھوڑا نہیں سکتی، بلکہ ان کی جو پوجا کرنے والے ہیں وہ ان سے طاقتور ہیں، ان سے زیادہ وہ بے قدر ہیں، بے طاقت ہیں۔ اس طرح سے کسی کی بے کمالی بیان کرنے کا نام ہے برائی۔ آج کل ہم کسی کو ماں بہن کی گالی دینے کو گالی کہتے ہیں، یہ تو انسانیت سے گری ہوئی بات ہے۔ کسی کی ماں بہن کو گالی دینا یہ تو انسانیت سے گری ہوئی بات ہے۔ کوئی بھی انسان چاہے کافر ہو دوسرے کے ماں باپ کو کبھی گالی نہیں دے گا، کیونکہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا اپنے ماں باپ کو گالی دلوانا ہے۔ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا اپنے ماں باپ کو گالی دلوانا ہے، تو اپنے ماں باپ کو گالی کون دے گا؟ کوئی نہیں دے سکتا، تو پھر دوسرے کے ماں باپ کو گالی کیوں دیتا ہے؟ تو جب دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے گا تو ری ایکشن ہوگا، اور وہ تیرے ماں باپ کو گالی دے گا، تو تو نے اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی۔ تو یہ تو جو ہمارے یہاں گالی کا مفہوم ہو گیا ہے یہ تو انسانیت سے دور ہے۔ کوئی انسان گالی نہیں دے گا، اگر وہ انسانیت ہی سے گرا ہوا ہے تو پھر جو چاہے بکے، لیکن کسی کی بے کمالی بیان کرنا کہ اس میں یہ کمال نہیں ہے، اسی کا نام ہے برائی کرنا، گالی دینا۔ تو قرآن کریم نے مورتیوں کی اس طرح سے بے کمالی بیان کی تو ری ایکشن ہوا، اور مشرکین اللہ کی بے کمالیاں بیان کرنے لگے، برائی کرنے لگے، گالی دینے لگے، تو قرآن نے منع کیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ یہ جو اللہ سے ورے یہ لیول ہے، یہ چھت سے پرے اور چھت سے ورے، یہ اردو کے 2 لفظ ہیں، اسے سمجھو۔ اللہ سے ورے یعنی نیچے، کمتر، جو مشرکین کی مورتیاں ہیں، اگر تم ان کی مورتیوں کو برا بھلا کہو گے تو وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے، ری ایکشن ہوگا۔ لہذا تم ان کی مورتیوں کو برا بھلا مت کہو۔ یہاں قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے وَلَا تَسُبُّوا، گالیاں مت دو۔ مجھے تو یہ سمجھانا ہے کہ گالی کیا چیز ہے، اور آج کل جس کو ہم گالی سمجھتے ہیں وہ تو انسانیت سے پرے ہے، انسانیت سے گری ہوئی بات ہے۔ گالی یہ ہے کہ کسی کی بے کمالی بیان کی جاتی، یہ برائی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بات سمجھ لو کہ تعریف کمال پر کی جاتی ہے، اور برائی بے کمالی بیان کرنے کا نام برائی کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک قاعدہ اور بیان کرو، سمجھو۔ بے کمالی
انسانوں میں ہوتی ہے اور کمال بھی انسانوں میں ہوتا ہے. بے کمالی بھی ہے انسان کے اندر اور کمال بھی انسان میں ہوتا ہے. یہ جو اسکولوں میں مدرسوں میں پڑھ کر کے ایجوکیٹڈ بنتے ہیں، علماء بنتے ہیں، تو یہ محنت کر کے کمال پیدا کرتے ہیں، اور اگر یہ کمال پیدا نہ کریں تو پھر جاہل رہ جاتے ہیں. تو بے کمالی بھی انسانوں میں ہوتی ہے اور کمال بھی انسانوں میں ہوتا ہے. اور اللہ میں کمال ہی کمال ہے. بے کمالی وہاں قریب کے بھی نہیں گزری. اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھو. اگر کوئی بھی بے کمالی اللہ میں ہے تو اللہ معبود کیسے ہو؟ معبود تو وہی ہستی ہوگی جس میں کمال ہی کمال بھرے پڑے ہیں. چھوٹا کمال بھی اس میں ہے، بڑا کمال بھی اس میں ہے، وہی معبود ہو سکتا ہے. اور انسان میں بے کمالی ہے اور کمالات بھی آتے ہیں، محنت کر کے حاصل کرتا ہے تو کمالات بھی انسان میں ہوتے ہیں. کسی انسان میں کوئی کمال ہوتا ہے اور ساتھ میں بہت سے انسانوں میں بے کمالیاں بھی ہوتی ہیں. اب میرے بھائیوں سمجھو، انسانوں کے کمال درجہ بدرجہ چلتے ہیں. یہ عالم ہے، یہ انجینئر ہے، یہ سائنٹسٹ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ پہلوان ہے، یہ کمزور ہے، یہ لڑاکو ہے، یہ غیر لڑاکو ہے. بڑھتا بڑھتا کہاں تک جائے گا؟ ہم ساری دنیا کی مثالیں نہیں لیتے. مولوی بنے گا اور آگے بڑھا تو مفتی بنے گا، اور آگے بڑھا تو حاجی بنے گا. حاجی کا مرتبہ مفتی کے بعد ہے، کیونکہ جس زمانے میں مولوی اور مفتی بنتا ہے اس وقت جیب میں پیسے ہی نہیں ہوتے، حاجی کہاں سے بنے گا؟ پھر کچھ مولوی مفتی بن کر کے پھر پیسے کماتا ہے اور پیسہ اکٹھا ہوتا ہے تو حاجی بنتا ہے. تو حاجی بننا ایک کمال ہے. دیکھو میرے بھائیو، یاد کرو اپنے بچپن کو، یاد کرو اپنے گاؤں کو، یاد کرو. بڑا مشکل تھا حج کے لیے جانا. 6 مہینے میں حج کر کے آتے تھے، اور زندہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے اس کا کوئی گارنٹی نہیں تھی. دریا میں پانی کی کشتیوں میں ڈوب بھی جاتے تھے، راستے میں ڈاکو لوٹ بھی لیتے تھے، مار بھی دیتے تھے. اور 6 مہینے لگتے تھے. اسی وجہ سے اس زمانے کے مفتیان کرام نے فتویٰ دیا تھا کہ مغل بادشاہوں میں سے بادشاہ اگر حج کرنے نہ جائیں تو گنجائش ہے اپنا زندگی میں اپنا حج بدل کروائیں. چنانچہ جتنے ہندوستان میں بادشاہ گزرے ہیں 900 سال تک کسی نے حج نہیں کیا. عالمگیر رحمت اللہ علیہ تو بہت بڑے نیک بندے تھے، انہوں نے بھی حج نہیں کیا، کیونکہ ملک چھوڑ کر کے 6 مہینے کے لیے ملک سے باہر چلا جائے گا تو پیچھے ملک کا کباڑا ہو جائے گا. کتنے ہی دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے اور ملک کا کباڑا کر دیں گے. تو اس زمانے کے مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ بادشاہ کے لیے ضرورت ہے وہ اپنی زندگی میں حج بدل کروا سکتا ہے. جیسی ضرورت، شیخ فانی بہت بوڑھا ہو گیا تو وہ اپنی زندگی میں روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے. مرنے کے بعد میں وصیت کے روح سے فدیہ ہوگا یا رضاکارانہ ورثہ فدیہ دیں گے، لیکن روزے کا فدیہ اپنے دے سکتا ہے. کیونکہ روزہ نہ رکھنے کا جو عذر ہے، نہایت بوڑھا ہو گیا ہے، وہ کرنٹ موجود ہے. تو اس وقت بھی حج کرنے کا جو عذر تھا وہ کرنٹ موجود تھا. 6 مہینے تک ملک چھوڑ کر بادشاہ کیسے رہے گا؟ آج کل تو وزیر اعظم، صدر جمہوریہ کا انتقال ہو جائے تو پہلے قائم مقام وزیر اعظم، قائم مقام صدر جمہوریہ، اس کا اناؤنسمنٹ ہوگا. پھر
صدر اور وزیر اعظم کی موت کا اعلان بعد میں ہوگا، پہلے اعلان ہوگا قائم مقام کا، تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ اصل جو صدر تھا، وزیر اعظم تھا، وہ نہیں رہا، پھر اس کے بعد اعلان ہوگا کہ اب اس کی وفات ہو گئی۔ تو یعنی چند لمحے بھی ملک سربراہ کے بغیر نہیں رہنا چاہیے۔ اگر چند لمحے بھی ملک سربراہ کے بغیر رہ جائے گا تو ملک کا کباڑہ ہو جائے گا۔ تو 6 مہینے بادشاہ چلا گیا حج کرنے، تو پیچھے ملک کیسے بچے گا؟ اس لیے اس زمانے کے علماء کرام نے فتویٰ دیا تھا کہ بادشاہ اپنی حیات میں حج بدل کروا سکتا ہے۔ یہ تمام مسلمان بادشاہ کئی آدمی حج بدل کے لیے، اپنے حج بدل کے لیے بھیجتے تھے اور بڑی دولت بھیجتے تھے۔ اس زمانے میں حجاز میں، مکہ مدینہ میں غریبی تھی، انتہائی درجہ غریبی تھی، جیسی غریبی افریقی ممالک میں آج بھی ہے۔ جاؤ افریقی ممالک میں گھوم کر کے آؤ، لندن میں رہنے سے خیرات کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ان غریبوں کو جا کر دیکھو تو پتہ چلے گا ہم کتنے عیش میں ہیں اور اللہ نے ہمیں کیا نعمتیں دے رکھی ہیں اور ہم کیا مزے اڑا رہے ہیں، اور یہ ہمارے بھائی بندے کیسے بھوکے مر رہے ہیں۔ افریقی ممالک میں جا کر دیکھ کر آؤ۔ میں نے پچھلی سال رمضان میں انہی افریقی ممالک کا دورہ کیا تھا، 6 ملکوں میں گیا تھا، اور وہاں کے جو لوگ مسلمان تو اللہ کا فضل ہے کمزور نہیں ہیں، لیکن جو کالے ہیں، غیر مسلم ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ اتنی غربت اور فلاقت میں ہیں کہ ہم یہاں سے تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال مکہ مدینہ کی تھی۔ تو یہ بادشاہ کئی آدمی حج بدل کے لیے بھیجتے تھے اور بڑی دولت بھیجتے تھے، وہ جا کر کے وہاں غریبوں پر تقسیم ہوتی تھی۔ اس وقت میں جو لوگ حج کر کے آتے تھے، سارا گاؤں کہتا حاجی صاحب، حاجی صاحب، حاجی صاحب، ہندو بھی سلام مارتا تھا۔ تو یہ مفتی سے بڑا کمال تھا۔ مفتی کو کوئی سا ہندو سلام نہیں مارتا، مولوی کو کوئی ہندو سلام نہیں مارتا تھا، لیکن حاجی صاحب ہندو بھی سلام مارتا تھا۔ گویا یہ مفتی سے بڑا کمال تھا۔ پھر اس سے اوپر کمال شہید کا تھا، اس سے اوپر کمال صدیق کا تھا، اس سے اوپر کمال نبی کا تھا، اس سے اوپر کمال رسول کا تھا۔ یہ انسانوں میں آخری درجے کا کمال ہے۔ رسول، نبی سے اوپر کوئی کمال نہیں تھا، رسول سے اوپر کوئی کمال نہیں تھا۔ نبی اور رسول یہ سب مرتبوں میں فرق میں نہیں سمجھا رہا، حاجی کا فرق سمجھایا، سارا سمجھانے بیٹھوں گا تو بات ختم ہو جائے گی۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ چھوٹے درجے کا نبی ہوتا ہے اور بڑے درجے کا رسول ہوتا ہے۔ نبی کے معنی ہیں خبر دینے والا، اور رسول کے معنی ہے بھیجا ہوا۔ نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز اللہ کے یہاں سے لے کر آئے اور لوگوں کو بتلائے، خبر دے، ضروری نہیں ہے۔ ایک چیز پہلے سے گھر میں رکھی ہے، نبی کھڑا ہوا اور اس نے کہا دیکھو یہ اللہ کے احکام ہیں، اور یہ اللہ کے احکام کس سے ملے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو ملے ہیں، اس نبی کو نہیں ملے۔ گھر میں رکھے ہیں احکام، تورات گھر میں رکھی ہے۔ بنی اسرائیل میں کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء ہوئے ہیں، یہ رسول نہیں تھے۔ ان کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو دین کے احکام بتلانا۔ یہ دین کے احکام اللہ نے ان نبیوں کو نہیں دیے، رسول کو دیے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو دیے ہیں، اور وہ لوگوں کے گھروں میں موجود ہیں۔ اب یہ انبیاء اللہ کی اس کتاب کے مطابق لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، یہ نبی ہوا۔ اور رسول وہ ہے
کہ جس کو اللہ نے کتاب دی، احکام دیا اور کہا لے کر جاؤ اور میرے بندوں کو بتلاؤ، تو وہ خالی ہاتھ نہیں آئے گا، پیغام لے کر آئے گا اور لا کر بتلائے گا۔ لہذا اللہ کے یہاں سے وہ پیغام لے کر آیا، میسنجر ہے، لہذا وہ رسول ہوا، اور آ کر لوگوں کو احکام بتلاتا ہے تو نبی بھی ہے۔ تو رسول بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے، اور نبی صرف نبی ہوتا ہے، رسول نہیں ہوتا۔ جیسے مفتی اور مولوی، جو مفتی ہے وہ مولوی پہلے ہے، فرسٹ ہے، مولوی ہوئے بغیر مفتی نہیں بن سکتا، لیکن ہر مولوی کے لیے مفتی ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک مولوی ہے، مفتی نہیں ہے، اور ایک مفتی ہے تو وہ فرسٹ مولوی ہے، جبھی تو بنا۔ تو جو رسول ہے وہ فرسٹ نبی ہے، نبی ہوئے بغیر رسول نہیں ہوگا۔ بس رسول یہ ہے کہ اللہ نے کتاب دی، احکام دیے کہ یہ ہوا میسنجر، بھیجا ہوا، یہ ہماری کتاب لے کر جاؤ اور بندوں کو یہ احکام بتلاؤ، اب یہ نبی ہوا۔ اور کتاب گھر میں رکھی تھی، اللہ نے اس کو کتاب نہیں دی، اور حکم دیا کہ تمہارے گھر میں جو کتاب رکھی ہے اس کے مطابق اللہ کے بندوں کی ہدایت رہنمائی کرو، تو اب یہ نبی ہوا۔ بہرحال یہ آخری درجہ آ گیا نبی، اور نبی سے آخری درجہ ہے رسول، اس سے اوپر کوئی کمال نہیں ہے۔ اور یہ جتنے کمالات ہیں رسول سے لے کر کے نیچے تک، یہ کمالات کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس کا ذاتی کمال یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی دوسرے کا دیا ہوا ہے۔ بازا بھائی، ناراض نہ مت ہو جانا، بازا بھائی انڈیا میں جا کر بڑا فخر کرتا، لندن میں میرا گھر ہے، مگر وہ گھر گورنمنٹ کا دیا ہوا ہے، مفت کا ہے، تو کیا کمال ہو گیا؟ وہاں جا کے بڑے فخر کہتا، لندن میں میرے پاس مینشن ہے، میرے پاس کاسل ہے، میرے پاس کوٹھی ہے، میرے پاس ہاؤس ہے۔ اب ہے تو اب مفت کا بنا ہوا ہے، بھیک کا ملا ہوا ہے، اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ تو جب ساری کمالات اللہ نے دیے ہیں تو تیرا کیا کمال ہے؟ وہ تو کمال لوٹ کر کے حکومت کے پاس گیا کہ حکومت اپنے یہاں کے لوگوں کو مدد کرتی ہے اور بے گھر والوں کو گھر دیتی ہے، تو کمال تو حکومت کا ہوا۔ تیرا کیا کمال ہوا؟ تو نے کون سا کما کر کے گھر بنایا؟ تو اسی طریقے پر اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کمال دیا، چاہے رسالت دی، نبوت دی، شہادت، صدیقیت دی، شہادت دی، صالحیت دی، حاجی بنایا، مفتی بنایا، مولوی بنایا، جو سب کمال اللہ نے دیے ہیں، تیرا کیا کمال ہے؟ تو کائیں پہ فخر کر رہا ہے؟ لہذا انسانی کمالات سارے کے سارے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، اللہ ہی سارے کمالات دیتے ہیں، دوسرا کوئی کمال دینے والا نہیں ہے۔ ہاں، بے کمالی برائی ہے، کمالات تو کوئی تعریف نہیں ہے، کیونکہ کمالات تو دیے اللہ نے، تو کیا تعریف ہوئی؟ اور بے کمالی برائی ہے۔ یہ کہتے ارے چھوڑو میاں، یہ تو انگوٹھا چھاپ ہے، انگوٹھا چھاپ یعنی سیاہی میں لگا کر انگا لگاتا ہے، یعنی دستخط کرنا، سگنیچر مارنا بھی نہیں جانتا، تو کہتے ہیں ارے تو انگوٹھا چھاپ ہے، یعنی نہایت جاہل، اس درجے کا جاہل کہ اپنے سگنیچر بھی، اپنے دستخط بھی نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں ارے قلاش ہے، اس کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، تو گویا بے مال ہونا یہ ایک برائی ہے، بے علم ہونا ایک برائی ہے۔ تو انسانوں میں بے کمالی برائی ہے، اور کمالات خوبی ہے، مگر کمالات بھی اللہ کے دیے ہوئے ہیں، بس وہ اس کی خوبی نہیں رہی، ذاتی خوبی نہیں رہی، غیر کی خوبی ہو گئی۔ مگر میرے بھائیوں، اللہ میں جو کمال ہے وہ ذاتی ہے، اور اللہ میں کوئی بے کمالی نہیں ہو سکتی۔
جب اللہ نے ساری مخلوقات کو کمالات دیے ہیں تو اللہ بے کمال کیسے ہوگا؟ اور اگر اللہ بے کمال ہو جائے تو دوسری مخلوقات کو کمالات دے گے کہاں سے؟ لہذا یہ قاعدہ میرے بھائی یاد رکھو کہ اللہ میں سارے کمالات اللہ کے پاس ہیں، اللہ نے وہ کمالات مخلوقات کو دے رکھے ہیں، اور اللہ میں جو کمالات ہیں وہ ذاتی ہیں، ان کے اپنے ہیں، وہ کسی نے ان کو نہیں دیے، اور وہی کمالات دوسروں کو دیتے ہیں۔ اور اللہ میں کوئی بے کمالی نہیں ہو سکتی، کیونکہ بے کمالی برائی ہے، بے کمالی عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ برائی سے اور عیب سے پاک ہیں، بس اللہ میں بے کمالی کیسے ہوگی؟ اب میرے بھائیوں بات سمجھو، قرآن کریم میں، پورے قرآن کریم میں جہاں بھی آیا ہے الحمدللہ، تو اس میں توحید الوہیت بیان کی گئی ہے کہ معبود صرف اللہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کیونکہ ساری تعریفیں ان کے لیے ہیں، اور تعریفوں میں سب سے بڑی تعریف معبود ہونا ہے، اور جب چھوٹی بڑی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو معبود ہونے کی تعریف بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو قرآن میں جہاں بھی الحمدللہ آئے گا اس میں توحید الوہیت ہے کہ معبود صرف اللہ ہے، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی معبود ہوگا تو اس کو معبود مانا جائے گا، اور معبود ہونا کمال ہے، تو گویا بہت بڑا کمال اس کے پاس ہے۔ تو اس لیے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی قابل تعریف ہے ہی نہیں، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور تعریفوں میں سب سے بڑی تعریف معبود ہونا ہے، یہ تعریف بھی اللہ کے لیے ہے، لہذا وہی اکیلے معبود ہے، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ قرآن کریم میں جہاں بھی الحمدللہ آئے تو وہاں یہی مضمون ہے، توحید الوہیت۔ قرآن کریم شروع ہوا ہے الحمدللہ سے، اور اسلام کا بنیادی عقیدہ اور بنیادی مسئلہ توحید ہے، اور سورہ فاتحہ توحید کے مسئلے سے شروع ہوا ہے الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد اس کی دلیل بیان کی ہے، توحید الوہیت پر توحید ربوبیت سے دلیل لائے ہیں۔ رب کہتے ہیں اس ہستی کو جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، نتھنگ سے تھنگ بنایا، پھر اس کے بقا کا سامان کیا، پھر سلولی ترقی دے کر اس کے لاسٹ پوائنٹ پر منتہا کمال تک پہنچا دیا، وہاں جا کر رک گیا۔ یہ رب ہے، یہ پروردگار ہے، یہ پالنہار ہے۔ تو توحید الوہیت پر دلیل لائے ہیں، توحید ربوبیت پر کہ وہی اکیلے معبود کیوں ہیں، اس لیے کہ سارے جہانوں کے پروردگار پالنہار وہی ہیں۔ تو جس پروردگار پالنہار ہے، جو مخلوقات کو وجود میں لایا ہے، جس نے ان مخلوقات کے بقا کا سامان کیا ہے، جو مخلوقات کو ترقی دے کر لاسٹ پوائنٹ تک لے جا رہی ہے، وہی تو معبود ہوگا، اور کون معبود ہوگا؟ اور اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے، مومن کافر سب کا ایک حال ہے۔ جنگل میں چلے جاؤ، مفید پودا اور مضر پودا دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، دونوں کا پالنہار ہے۔ حیوانات میں چلے جاؤ، مفید جانور اور مضر جانور اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انسانوں میں چلے آؤ، اچھے سے اچھا انسان مومن، برے سے برا انسان کافر، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور یہ جو ہے اچھائی اور برائی پیدا کرنے کے اعتبار سے اچھائی اور برائی نہیں ہے، یوز استعمال کے اعتبار سے اچھائی برائی ہے۔ ابھی خنزیر کھا رہا، کیوں کھا رہا؟ بکری کیوں نہیں کھاتا؟ اور بکری پیدا کی اللہ نے، خنزیر بھی پیدا کی، پیدا کرنے کے اعتبار سے دونوں کائنات عالم کے لیے مفید ہیں۔
لیکن استعمال کرنے کے اعتبار سے مضر ہے. جس نے زہر بنایا ہے وہ بھی بڑا حکیم ہے، اور جو کھائے گا وہ بڑا پاگل ہے. جس نے زہر بنایا وہ بہت بڑا حکیم ہے، لیکن جو زہر کھاتا ہے وہ بہت بڑا پاگل ہے. تو اللہ نے ساری مخلوقات ضرورت سے بنائی ہیں. اب بے ضرورت مس یوز کرتا ہے ایک بندہ، بکری چھوڑ کر خنزیر کھاتا ہے، مکھن چھوڑ کر کے زہر کھاتا ہے، تو یہ استعمال کے اعتبار سے برائی ہے. تو اللہ نے کوئی بری چیز پیدا نہیں کی ہے، اچھی ہی اچھی چیزیں پیدا کی ہیں. مومن تو وہ بھی اچھا، کافر تو وہ بھی تخلیق کے اعتبار سے وہ بھی اچھا، اور یوز کے اعتبار سے مومن جنت میں جائے گا اور کافر جہنم میں جائے گا. یہ یوز کے اعتبار سے ہے. یہ دونوں چیزوں میں فرق سمجھو. تو اللہ جل شانہ ومن والہ کریچر ہیں. ساری کائنات کو اچھی چیزیں بری چیزیں پیدا کرنے کے اعتبار سے کوئی بری چیز نہیں ہے. سب چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر ان کے بقا کا سامان کیا. انسان کے بقا کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. 3 چیزیں پہلے سے آلریڈی پیدا کر رکھی ہیں. ایک ہوا چاہیے، ونڈ. اگر ہوا نہیں ہے تو 5 منٹ زندہ نہیں رہ سکتا ہے، بغیر سانس لیے 5 منٹ مر جائے گا. دوسرا، ہوا کے طریقے سے خون چاہیے جو پورے بدن کے اندر رننگ کرے اور اس کے اوپر خون کا بدن کا قوام ہو. تو ہوا اللہ نے آلریڈی پیدا کی ہے. خون انسان کے اندر روح ڈالنے سے پہلے بچے کے اندر خون پیدا کر دیا. تو دوسری چیز خون ہونا ضروری ہے. اور تیسری چیز جب دنیا میں آیا ہے تو لینگویج معلوم ہونی چاہیے. لینگویج کے بغیر اپنی ضرورتیں کیسے پوری کرے گا؟ بہت سے ملکوں میں، افریقہ میں گیا تھا تو وہاں کوئی آدمی اجنبی باہر کا ایشیا کا ہے، انگریزی نہیں جانتا، تو وہ انگریزی جاننے والا گائیڈ اس کے ساتھ پاس لے کر کے پلین کے دروازے تک جائے گا اور وہاں بٹھا کر واپس آئے گا. تو زبان جاننے والا چاہیے. زبان نہیں جانتا تو اپنی ضرورتیں کیسے پوری کرے گا؟ تو اللہ نے انٹرنیشنل لینگویج سکھا کر بھیجا، گونگا نہیں بھیجا. انٹرنیشنل لینگویج. وہ انٹرنیشنل لینگویج کیا ہے؟ رونا، کرائنگ. یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے. بچہ زمین پر سر رکھتے ہی چلاتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ میں بھاشا جان کر لے کر آیا ہوں. بچہ اپنے ہر ضرورت اسی لینگویج سے پوری کرتا ہے. بھوک لگے گی روئے گا، سردی لگے گا روئے گا، بدن میں کہیں تکلیف ہوگی تو روئے گا. وہ رونے ہی سے اپنی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہوا آلریڈی پیدا کر دی کہ جو بھی مخلوق وجود میں آئے وہ سانس لے سکے. اور بلڈ اس کے جسم کے اندر اللہ نے پہلے سے پیدا کر دیا. پھر روح ڈالی، روح بعد میں ڈالی، بلڈ پہلے پیدا ہوتا ہے. اور اس کے بعد میں لینگویج دے دی، جا دنیا میں اپنی ضرورت ہے اپنا کام کر. تو سارے کمالات اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے. پھر جیسے ربڑ کھینچ کر لمبا کر دیتے ہیں، ایسے بچہ پیدا ہوا اور 2 دن کے اندر 5 فٹ کا ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. سلولی. اور ہر مخلوق کی سلولی الگ ہے. مرچی کا پودا اگتا ہے، گیہوں کا پودا اگتا ہے، ناریل کا پودا اگتا ہے، چیونٹی پیدا ہوتی ہے، کیڑا پیدا ہوتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے. سب سلولی بڑھتے 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 لاسٹ پوائنٹ پہ جا کر رک جاتے ہیں. اس سے آگے نہیں جاتے. اس سے آگے چلے جائیں گے تو پھر یہ جو کھجور ہیں اور ناریل اور تاڑ ہیں یہ تو آسمان تک پہنچ جائیں گے. اور آسمان سے اس پر پھل اتارنے کون چڑھے گا؟ کہ کوئی چڑھ جائے گا، چڑھے گا، اگر گرا تو سر پھوٹے گا. اور یہ تو ابھی اتنا ہے کہ گرے گا تو ابھی سر نہیں پھوٹے گا.
رب کے مفہوم میں یہ تین چیزیں ہیں. پیدا کرے، نتھنگ سے تھنگ بنائے، پھر اس کے بقا کا سامان کرے تاکہ وہ جیسے بجلی کوندتی ہے ختم، اس طرح سے مخلوق وجود میں آ کر ختم نہ ہو جائے. اور تیسرے اس کو آہستہ آہستہ بڑھا کر منتہا کمال تک لے جائے. جب منتہا کمال پر چلا گیا اب آگے نہیں بڑھے گا. دیکھو ہم 5 فٹ کے ہوتے ہیں، کوئی 5 فٹ کا ہوتا ہے، کوئی 4.25 فٹ کا ہوتا ہے، کوئی 4.5 فٹ کا ہوتا ہے، کوئی ہر ایک اپنے منتہا پر لاسٹ پوائنٹ پر جا کر رک گیا. اب کتنا بھی کھاؤ، کتنا بھی ڈنڈ پی لو، کتنا بھی ورزش کرو وہیں رہے گا. 1 سینٹی میٹر آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. کیوں؟ لاسٹ پوائنٹ آ گیا. اور ہر روز صبح شام کھاتا ہے، بلکہ لندن میں تو 3 مرتبہ کھاتے ہیں، مگر ہے وہیں کا وہیں ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتا. درختوں میں دیکھو، جانوروں میں دیکھو، بکری اپنے قد پر پہنچ گئی اب آگے نہیں بڑھے گی. ہاتھی اپنے قد پر پہنچ گیا اب آگے نہیں بڑھے گا. مرچی کا پودا اپنے قد پر پہنچ گیا اب آگے نہیں بڑھے گا. ناریل کا پودا اپنے قد پر چڑھ پہنچ گیا اب آگے نہیں بڑھے گا. آم کا درخت اپنے قد پر، امرود کا درخت اپنے قد پر پہنچ گیا اب آگے نہیں بڑھے گا. اور ہر سال پت جھڑ میں پتے گریں گے اور نئے پتے آئیں گے. غور کرو، ہر سال پتے گرتے ہیں اور نئے پتے آتے ہیں، مگر آم کا درخت ہے وہیں کا وہیں، امرود کا درخت ہے وہیں کا وہیں. اسی طرح سے ہمارے بدن میں بدن ما یتحلل ہوتا ہے. ہمارا بدن کافور کی طرح سے اڑتا بھی رہتا ہے اور پیچھے سے نیا جسم پیدا بھی ہوتا رہتا ہے. اور ویسے ہیں ہم ایسے کیسے ہی رہتے. کیوں؟ لاسٹ پوائنٹ آ گیا ہے. بہرحال میرے بھائیوں میں ایک مضمون یہ سمجھا رہا تھا کہ اللہ رب ہیں، پروردگار ہیں، پالنہار ہیں. وہ مخلوقات کو نتھنگ سے تھنگ بناتے ہیں، عدم سے وجود میں لاتے ہیں، اور پھر ان کے بقا کا سامان کرتے ہیں ختم نہ ہو جائے، اور پھر اس کو آہستہ آہستہ بڑھا کر کے آخری لیول پر لے جاتے ہیں. اور اس میں کوئی لحاظ نہیں، اچھی بھی چیزیں بری بھی چیزیں، مومن بھی کافر بھی. میں نے کہا کہ پیدا کرنے کے اعتبار سے کوئی چیز بری نہیں ہے، یوز کے اعتبار سے بری ہے. اور سارے جہانوں کے پالنہار رب اللہ ہیں. جب وہ رب ہیں تو معبود بھی تو وہی ہوں گے، دوسرا کوئی معبود کہاں سے آ جائے گا. تو الحمدللہ دعویٰ ہے کہ معبود صرف اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. پھر اس کی دلیل ہے، اس لیے وہی معبود اس لیے ہیں کہ وہ سارے جہانوں کے رب پروردگار وہی ہیں. توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال کیا ہے. پھر اس کے بعد میں اللہ کی صفت آئی ہے رحمان. یہ رب العالمین کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کیوں ہیں؟ کہ اس لیے ہیں کہ وہ رحمان ہیں. رحمان کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ رحمان میں 5 حرف ہیں، را، بڑی ہا، میم، الف اور نون، اور آگے لفظ رحیم آئے گا. اس رحیم میں 4 حرف ہیں، را، بڑی ہا، یا اور میم. اور عربی کا قاعدہ ہے کہ اگر یہ الفابیٹ کسی لفظ میں زائد ہو، 2 لفظ ہیں، دونوں ایک ہی مادے سے نکلے ہیں، اور ایک میں الفابیٹ زائد ہیں ایک میں کم ہیں، تو جس میں الفابیٹ زائد ہوں گے اس میں معنی بھی زائد ہوں گے، اور جس میں الفابیٹ کم ہوں گے اس میں معنی بھی کم ہوں گے. یہ عربی کا طے شدہ ضابطہ ہے. تو رحمان اور رحیم دونوں رحمتن سے بنے ہیں، اور رحمان میں معنی الفاظ زیادہ ہیں اور رحیم میں الفاظ کم ہیں، تو رحمان میں معنی کی زیادتی ہے اور رحیم میں رحمان کے اعتبار سے معنی کی کمی ہے. اس کو یوں سمجھو، اس دنیا میں اللہ تعالی رحمان ہے، رحمان الدنیا والآخرہ. اس دنیا میں بھی مہربان ہے، آخرت میں بھی مہربان ہوں گے. اس دنیا میں ہر ایک پر اللہ کی رحمت ہے، مومن پر بھی کافر پر بھی. کوئی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہے.
لیکن جب یہ دنیا ختم ہو کر اگلی دنیا قائم ہوگی، اس دنیا کے آخرت کے مالک صرف اللہ ہوں گے، اس دن وہ رحیم الآخرہ ہوں گے، اس دن اللہ کی مہربانی صرف مومنین پر ہوگی، کافروں پر نہیں ہوگی۔ لیکن دنیا کے اعتبار سے رحیم الدنیا والآخرہ ہے۔ جب رحیم الدنیا والآخرہ ہیں تو اس دنیا میں اچھی چیزوں کو بھی پال رہے ہیں، بری چیزوں کو بھی پال رہے ہیں، اچھے جانوروں کو بھی روزی پہنچا رہے ہیں، برے جانوروں کو بھی روزی پہنچا رہے ہیں، مومنین کو بھی روزی دے رہے ہیں، کفار کو بھی روزے دے رہے ہیں، اپنوں کو بھی کھلا رہے ہیں اور باغیوں کو بھی کھلا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رحمان ہے۔ اس لیے فرق ظاہر کرنے کے اعتبار سے کہا کہ اس دنیا کے اعتبار سے تو رحیم ہے، لیکن اگلی دنیا کے اعتبار سے وہ رحیم ہے، اس دنیا کے اعتبار سے رحمان ہے اور اگلی دنیا کے اعتبار سے رحیم ہے۔ اس لیے اس کے بعد پھر اگلی دنیا کا ذکر آیا مالک یوم الدین، جزا کے دن کے وہ مالک ہیں، دوسرا کوئی مالک نہیں۔ آج مجازی ملکیتیں ہیں، آدمی کہتا ہے یہ کوٹھی میری، یہ گھوڑا میرا، یہ بندوق میری، یہ دکان میری کے دعوے جو کرتے ہیں لوگ، حالانکہ مجازی دعویٰ ہیں، حقیقت میں تو سب اللہ نے دیا ہے اور جب چاہے اللہ لے سکتا ہے، مگر انسان کہہ سکتا ہے میری، اور اسی میری کہنے پر اللہ میاں نے کہا کہ پھر جب تیری ہے تو لا اس میں سے زکوٰۃ اتنی نکال۔ زکوٰۃ کا مطالبہ اسی لیے ہے کہ وہ کہتا ہے میری تو لا، تیری میں سے زکوٰۃ لا، میرے بندوں کو پہنچا۔ دوسری دنیا جب شروع ہوگی تو میری کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اعلان ہے لمن الملک اليوم، میدان قیامت میں اعلان ہوگا آج کس کی حکومت ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ ہی جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے جو غالب ہے انہی کے لیے حکومت ہے اور کسی کی حکومت نہیں۔ بس وہ اس دوسرے عالم میں، آخرت کے عالم میں، اس اعتبار سے آخرت کے عالم کے اعتبار سے اللہ رحیم ہے، دنیا کے اعتبار سے رحمان ہے۔ تو فرمایا کہ وہ رحیم ہے، مالک یوم الدین، جزا کے دن کے وہ مالک ہیں۔ آج تو مجازی ملکیتیں ہیں، اس دن مجازی ملکیت کوئی نہیں ہوگی، بس وہ جس پر مہربانی کرنا چاہیں کریں، نہ کرنا چاہیں نہ کریں، تم کون بولنے والے ہوتے؟ یوں یہ دو مسئلے آ گئے، ایک تو معبود صرف اللہ ہیں، کل میں یہ بتلاؤں گا کہ معبودیت کے تقاضے سے کیا کیا کرنا اللہ کے ساتھ خاص ہے اور کون سی باتیں اللہ کے علاوہ کے ساتھ کریں تو وہ شرک ہیں، معبودیت کے خلاف ہیں۔ یہ مضمون کل بتاؤں گا، آج جو مضمون میں نے بیان کیا اسے ذہن میں رکھ لو۔ اللہ ہی معبود ہیں، کیوں وہی معبود ہیں؟ اس لیے کہ وہی تمام کمالات، تمام خوبیوں کے مالک ہیں۔ بس قرآن میں جہاں بھی الحمدللہ ہے، یہ آدھا مضمون ہے توحید الوہیت، اور جہاں بھی قرآن میں سبحان اللہ ہے تو یہ بھی توحید ہے، منفی پہلو سے، الحمدللہ مثبت پہلو سے توحید ہے، اور سبحان اللہ منفی پہلو سے توحید ہے۔ سبحان اللہ کے معنی اللہ پاک ہیں، یعنی ان میں کوئی عیب نہیں۔ دو چیزیں نیگیٹو پازیٹو اکٹھا ہوں گے تب معبود بنے گا، کمالات ہوں اور عیوب سے پاک ہو، نیگیٹو پازیٹو دونوں اکٹھا ہو جائیں گے تب وہ معبود بنے گا۔ تو قرآن میں جہاں بھی الحمدللہ ہے اس میں توحید الوہیت ہے پازیٹو، اور جہاں سبحان اللہ ہے وہاں بھی توحید الوہیت ہے نیگیٹو۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے، اور سارے جہانوں کے بقا کا سامان انہوں نے کیا ہے، سارے جہانوں کو ترقی دے کر آہستہ آہستہ لاسٹ پوائنٹ پر وہی لے جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ رحمان ہیں دنیا کے اعتبار سے، اس لیے کافر کو بھی دیتے ہیں، مخالف کو، دشمن کو بھی دیتے ہیں، اور وہ رحیم ہے آخرت کے اعتبار سے، اس لیے کہ وہ یوم الدین کے مالک ہیں۔ بس یہ 3 آیتیں میں نے سمجھائی، آگے کا مضمون کل عرض کروں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔